رجب کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، یہ 3 مہینے ابھی اب کون سے چل گیا؟ شعبان شروع ہو گیا۔ رجب کے مہینے میں جسے ہم 27 رجب کہتے ہیں، 27 رجب کو کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ مشہور ہے کہ آپ کو معراج کرائی گئی، حالانکہ کسی بھی روایت کے اندر صریح اللہ نے نہیں بتایا کہ معراج آپ کو 27 رجب کو ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ 27 رجب کو کیا ہوتا ہے جی، بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کرائی گئی، اور پھر قرآن پاک کے اندر الفاظ ہیں سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الى المسجد الاقصى الذي، مسجد اقصی تک، اور پھر بارکنا حوله لنريه من آیاتنا، اور ہم نے ان کو کیا کیا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بارکنا حوله لنريه من آیاتنا، پھر ہم نے اس کو برکت دی اور ارد گرد کے حوال بتائے، کہاں سے؟ یعنی مسجد اقصی سے پھر بلندیوں کی طرف لے گئے، ہاں معراج کی رات میں، یعنی اوپر بلند اللہ کی طرف لے گئے، اور سدرۃ المنتہا، اندہا سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آیاته الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثۃ الاخری۔ میں کیا پھر جب یہاں سے بلندیوں کی طرف لے گئے تو بلندیوں میں لے جانے کے بعد اتنا قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ثم دنا فتدلی، یعنی پھر اتنا نزدیک ہوئے اللہ اور اللہ کے درمیان کا فاصلہ ایک بالش کے بعد برابر نکل گیا۔ بالش کہتے ہیں تیر کمان کو، یعنی اللہ نے پھر جب آپ سے سب تکلیفیں اٹھائیں نا، پریشانیاں اٹھائیں، سختیاں اٹھائیں، اور کس کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کا رخ جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف جانے والوں کے لیے اب یہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد اللہ نے اعزاز کے طور پہ کیا کیا؟ پھر اپنے بندے کو سیر کرایا۔ جب آپ نے دیکھا نا، آپ سوچو ذرا کہ جس وقت انسان تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا خیر خواہ، اس کا کوئی محبت کرنے والا کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، ایسا کرتے ہیں ہم کسی سیر کی طرف نکلتے ہیں، آپ کا دل بہل جائے، آپ کا دل بہل جائے۔ اب گھر میں رہتے رہتے بڑے پریشان ہو چکے ہیں، سختیاں اٹھاتے اٹھاتے بڑے پریشان ہو چکے ہیں، ہاں ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ کا دیا ہوا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دے رہے ہیں۔ دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، سختیوں اور تکلیفوں پہ برداشت نہیں ہو رہی، تو اللہ نے اہتمام کیا آپ کے دل بھلانے کے لیے۔ بتاؤ کیسے دل بھلایا؟ کیسے دل بھلایا؟ اللہ اکبر، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو، اپنے ایک بندے کو اسراح بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر بلندیوں تک لے گیا، لنريه من آیاتنا، اور اپنی نشانیاں دکھانا شروع کی، اپنی نشانیاں دکھانا شروع کی۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ہم کہتے ہیں جی سیر کرنے کے لیے جاؤ، کہیں کوئی لاہور جا رہا، کوئی گلگت جا رہا، کوئی پشاور جا رہا، میرے رب نے اپنے نبی کو سیر کروائی، دیکھا میرا نبی بڑی پریشانیوں کے اندر، میرا نبی بڑی تکلیف کے اندر، میرا نبی بڑی سختیوں کے اندر، اب میں اپنے نبی کو اپنا قرب دوں، میں اپنے نبی کے قریب ہوں، میرا نبی خوش ہو جائے۔ بتاؤ ایک انسان کو تکلیفیں ملیں، سختیاں ملیں، اور ایک رات ایسی آئے جس رات میں محمد رسول اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک رات آئے جس میں محمد رسول اللہ سامنے آ جائیں، اب وہ تکلیفیں نہیں رہیں گی، وہ پریشانیاں نہیں رہیں گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل غمگین ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے ساتھ قرب ہوا، اللہ کی نزدیکی ہوئی، سارے غم ساری پریشانیاں ختم۔ کیسی سیر کروائی؟ اب پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت ہے نا، بیری کا درخت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے رسول یہاں سے اگر میں نے ایک قدم بھی آگے رکھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرشتے کہاں؟ فرشتوں کی انتہا ہو گئی جس سفر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا شروع ہوئی اکیلے، فرمایا میں آگے نکلا، چلتے چلتے کرسی کے پاس پہنچا، پھر اللہ کے پاس پہنچا، میرے اور اللہ کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا، ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین، اور نہ ایک بالش کا فیصلہ رہ گیا، اور اللہ نے مجھ سے باتیں شروع کی۔
یہ سب کیا ہوا؟ عقیدہ ہے یہ کہ پوری امت مسلمہ میں یعنی کہ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مذاہب کے جو حق اور سچ ہیں، اہل سنت، اہل مالکی، شافی، حنبلی، سب کا یہ مذہب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیارت اپنی آنکھوں سے ہوئی اور جسد اطہر کے ساتھ ہوئی، جسد اطہر کے ساتھ ہوئی، اپنے پاک جسم کے ساتھ ہوئی۔ اور یہ رات کتنی لمبی تھی؟ رات کس کے قبضے میں ہے؟ رات اللہ کے قبضے، چاہے بڑھا دے چاہے گھٹا دے۔ کتنا لمبا سفر ہے۔ اب یہی بات دیکھو، حضرت عزیر علیہ السلام کو کتنے سال سلائے رکھا؟ 100 سال سلائے رکھا۔ جب اٹھے تو پوچھا بتاؤ یہاں پہ کتنا رہے ہو؟ کہنے لگے یہی 1 دن یا آدھی دن یا آدھی رات۔ عزیر علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں تو وقت کتنا گزرا؟ فرمایا عزیر نہیں بلکہ تو 100 سال گزر چکے ہیں، یہاں پڑا ہوا ہے۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ دیکھو تو کتنے سال؟ 300 سال تک سلائے رکھا، 1-2 سال نہیں ہے، 300 سال تک سلائے رکھا۔ اور 300 سال کے بعد اٹھے تو کیا کہنے لگے؟ کتنا وقت گزرا؟ فرمایا یہی کوئی 1 دن گزرا ہوگا، آدھا دن یا آدھی رات۔ فرمایا نہیں، 300 سال گزر چکے ہیں تمہیں۔ وقت کا تعین میرے اللہ کے پاس ہے، چاہے تو کم کر دے چاہے تو گھٹا دے۔ وہ رات کتنی لمبی تھی، سب کو سلائے رکھا، محمد رسول اللہ کو کہاں بلا لیا؟ عرش پہ بلا لیا۔ سب کو سلائے رکھا، محمد رسول اللہ کو عرش پہ بلا لیا۔ اب واپس آئے، لوگوں نے انکار کر دیا کہ جی یہ دیکھو تمہارا نبی کیا کہتا ہے، تمہارا نبی کیا کہتا ہے جی راتوں رات میں کہاں گیا اور کہاں سے واپس آ گیا۔ ابوبکر صدیق نے فوراً کہا محمد رسول اللہ نے سچ کہا، میں تمہیں اس سے بھی عجیب خبر نہ بتاؤں؟ تم تو کہتے ہو راتوں رات یہ مسئلہ ہوا۔ اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کی خبر آسمانوں کی، ایک لمحے کی خبر آسمانوں کی زمین پہ بتا دیتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ راتوں رات یہ تو بہت بڑا لمبا وقت ہے، ایک لمحے میں آسمانوں سے خبریں آتی ہیں اور وحی آتی ہے، اور جناب ایک لمحے کے اندر آسمانوں کی خبروں زمین پہ آ جاتی ہیں، تو رات گزر چکی ہے۔ تو آپ نے کہا، ابوبکر صدیق کا نام پڑ گیا صدیق، آپ نے سچ کہا۔ تو یہاں سے لقب کیا پڑا؟ صدیق کا لقب پڑا۔ اب یہ معراج کے بارے میں یعنی مہینہ رجب